اب یہ کہ نئی قبر کے لیے جگہ جو نئی قبر ادھر تو حال نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ کوئی نئی قبر نکل سکتی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ بنی ہے نا, یہ دیکھیں اس میں بھی 2 ہی لوگ ہیں. ہاں, اور یہ ساتھ بھی جو ہے نا یہ جگہ بنائے گی قبر کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا نام سوری کیا بتایا تھا؟ عامر بھائی. اب یہ جو اونچا ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے قبرستان کو؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ قبریں جو ہے نا اب وہاں سے اونچائی ہوتا ہے, یہ جو ہے نا حصہ نیچے جاتا جا رہا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اب ساتھ والا قبر والے اٹھاتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری قبر نیچے کیوں ہے. صحیح ہے, تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. وہ ایک اونچے سے اونچا گھر جیسے بنتا تھا, اب قبر بھی اونچے سے اونچی بنتی ہے. اچھا, یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک قبر میں ایک ہی فیملی کے اگر زیادہ لوگ دفن ہو رہی ہے تو نارملی کرتے ہیں کہ اس قبر کے اوپر قبر بنا دیں. جی بالکل. تو یہ بھی ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, قبر کے اوپر یوں قبر بناتے ہیں کہ اگر فرض کیا اگر نیچے مردہ سلامت ہو تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان کے لواکین جو وہ خود ہی آتے ہیں, خود ہی دیکھتے ہیں سارا کچھ. اچھا جی, ان کو کروا کے اپنا نیا کوئی کیا کرتے ہیں وہ جو باقیات ہوتی ہیں ان کو کیا مزید نیچے دفن کر دیتے ہیں؟ ہاں, وہ تو آپ کو پتا ہے 3 فٹ کھڑا کر کے جو ہے نا نیچے ڈال کے, اور پھر ان کا اپنا ہی کوئی پیارا جو ہے. تو کیا اب جس طرح یہ آپ بتا رہے تھے ان کو یہ جو پوچھیں گے میں وہی بتا, میں آپ کو بہت بڑا نہیں ہم اصل میں اس پرابلم کو ہم کوئی لڑائی میں نے ان سے کہا بھی, لیکن یہ کیا تھا, یہ والا معاملہ کیا تھا 2015 والی قبر کا؟ 15 والی کا مسئلہ یہ ہے سر, یہ میں نے اس میں تقریباً 6 7 8 سال کام کیا. اچھا, صحیح ہے. ان کی 6 قبریں ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. تو میں ان کو جب بھی فون کرتا تھا تو مجھے ایک ہی بات بولتے تھے کہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں ان کی وائف اٹھاتی تھی کال, جہاں ان کے بیٹے فون پہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی میرے گھر پہ ڈائری پہ نمبر موجود ہے. تو یہ جو جن کے نمبر پہ آپ کال کرتے تھے ان کے کیا لگتے تھے, کیا لگتی تھی؟ یہ دادی پتہ نہیں ابران کیا بڑا تھا نام, والدہ ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ والد صاحب کی وہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی تایا کی بھی ہے, اور میرا خیال ہے وہ ماموں کی. باقی قبروں پہ آتے ہیں لوگ ان کی فیملی والے؟ نہیں آتے, کوئی نہیں آ رہا. کتنے سالوں سے نہیں آ رہے؟ تقریباً یہ 5 سال ہونے والے, 3-4 سال ہونے والے. تو اب کتنے عرصے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس قبر کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ 3 سال. 3 سال میں اگر کوئی نہیں آیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب نہیں آئے گا؟ آتے ہی نہیں ہے نا ہمارے سامنے. عید و شبرات میں جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ مجھے عامر بھائی بتاؤ کہ ہم وہی بات کرتے ہیں نا کہ زندہ رہنا تو مشکل ہے اس شہر میں, مرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. حقیقت بات. اب یہاں پہ اگر سخی حسن میں کسی نے تدفین کروانی ہو تو اس کا مرنے کے بعد کا تدفین کے سارے مرحلے ختم ہونے تک کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ملا کے بتانا آپ نے. یعنی ایک آدمی کو مرنے کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے سر, دیکھو یہاں 35 بھی چل رہے ہیں. اچھا, 40 بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جگہ کا حساب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل آپ اگر سمجھو بنا کے ہم دیتے ہیں, سمجھو ان کو بن جاتا ہے 1 میں بھی پڑ جاتی ہے, 1.5 میں بھی پڑ جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اب یہ ماربل لگا. اچھا, یہ پھر وہ جتنا ایکسٹرا اس کے اوپر لگاتے ہیں وہ خود سب سے مہنگی جگہ کس قبرستان میں ہوگی کراچی کے؟ سب سے مہنگی وہ تو طارق روڈ والا قبرستان ہے. کتنے کی ملتی ہوگی وہ 2 لاکھ روپے میں دیتے ہیں. اللہ, ان مرنا وہاں پہ 2 لاکھ. تو یہاں کچھ آپ کو ویسے اندازہ ہے کتنی قبریں ہوں گی اس پورے قبرستان میں؟ سر اگر ایسے آپ نہیں نمبر نہیں گنتی نہیں ہے, کتنی جگہ پہ ہے یہ بھی آپ تو مجھے خوشی اتنی انٹرویو میں مجھے نہیں یقین. آپ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا عامر ابھی آخر میں مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چاہے کسی فیملی ہے یا ویسی قبر کو آگے پیچھے کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز, میں انسان ہوں نا تو اب اپنی آخرت سوچتے ہیں, اپنی موت سوچتے ہیں. تو آپ بتاؤ کیا آپ پھوکو والی سرکار کے پاس پہنچ گئے ہو. آپ کی تو میں کوئی ویڈیو ہر ویڈیو آپ کی دیکھتا ہوں. تو کوئی ایسا واقعہ ہے, ایسی چیز جس سے ہمیں تھوڑا سبق ملے یا کوئی ایسی چیز آپ بتاؤ نا. ماشاءاللہ سے بہت ہیں جو بارشوں میں قبریں گرتی ہیں نا. اچھا, ہم نے ایسے دیکھیں صاف ستھرے بالکل 35 سال پرانی قبریں ہیں, اور ہم نے اس کے اوپر ابھی تک میں کام کر رہا ہوں. کوئی ان کے علاوہ کی نہ تو کوئی پیسے, آپ اس کو اپنی طرف سے اپنا سمجھ کے کہ اللہ کے صدقہ جاری ہے. اور بالکل ایسا لگتا ہے بالکل کہ ابھی تفصیل کر کے زندہ باد. تو ایسے واقعات دیکھ اب یہیں پر ہیں قبریں, یہیں پہ کھڑا ہوں, یہیں پر ہیں. اچھا, اب آپ کے لیے اتنی روزانہ کی تعداد میں لوگوں کو دفن کرنا, قبریں کھودنا, آپ کے لیے موت یا مرنا کیا, آپ کو سوچ کے کیا لگتا ہے اپنے بارے میں؟ ہم سب نے جانا ہے اللہ کے پاس ایک وقت. دیکھیں آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں؟ میں تو بھائی ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہوں الحمدللہ. اچھا, ہر قبر کے ساتھ یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. ابھی ویسے گورنمنٹ نے بند کر دی ہے تدفین حکومت کی طرف سے؟ وہ تو کب سے بند, کب سے, کس سال سے؟ 2006 سے. 2006, اور وہ میرے خیال 1974 سے شاید پاپوش والا. ہاں, تو ہمیں کوئی ایک آدھ قبر ایسی دکھائے نا جس میں ایک میں فیملی کے زیادہ لوگ ہوں. ہاں جی, آپ کہہ رہے تھے نا تیسری آ جائیں. اچھا, اب جس طرح یہ جگہ ہے کسی وقت اس کو بھی یہاں کیا جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قبر ہے یہاں پہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کوئی بہت عرصے سے یہاں پہ بھی 2 جگہیں نکل سکتی. دیکھیں نا پیچھے خالی ہے پوری. ہاں, یہ بھی نکل سکتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے استعمال ہو سکتی ہے کبھی. یہ اچھا جی, اس میں بھی ہاں 2 ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں.
اس طرح کی کتنے فیصد قبریں ہوں گے عامر بھائی یہاں پہ؟ اچھا یہ بھی 2 والے ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا اوپر سلیب رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, یہ پرانی والے بھی ہیں اور نئی بھی ہیں. اوکے صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور آگے بھی بہت ہیں. اور یہ دیکھیں ادھر ہیں, دیکھ لیں یہ ابھی آئی ہیں, یہ دونوں دیکھ لیں, وہ بھی دو ہیں. اور یہ بھی ہیں. ہاں ایک ہی قبر میں, وہ بھی 2 ہیں. ہاں وہ بھی 2 ہیں ایک ہی قبر میں. اب اس کا مطلب زیادہ پھر رجحان اب یہی چلا گیا, خود بندے اپنے گھر کے فیملی وہ خود ہی کروا. اب کس قبرستان میں یہ فلور والا چکر زیادہ ہے؟ فلور سے مراد وہی کہ اسی قبرستان میں اس میں زیادہ ہے, رش یہ نہیں زیادہ. ہاں تو آپ کے خیال نہیں فلور سے مراد وہی کہ ایک ہی قبر کے ایک ہی میں 2 لوگ اگر ہو رہے ہیں؟ اور جائز بھی نہیں ہمارے ذہن کے مطابق. ٹھیک ہے, اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو سلیبوں پہ رکھ دی جائے میت. نہیں لیکن فیملی کے جو لوگ ہیں وہ نارملی یہی کرتے ہیں نا کہ قبر کے اوپر ہی بنا دیں. مٹی کا سپوتر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بے شک اس کو توڑ دو, اس کو مٹی میں مٹی کی امانت ہے, مٹی میں ملا دو اس کو. تو باقی رہی کہ یہ لوگوں کے ایک ذہن میں جو ہے نا یہ بھوت سوار ہے کہ ہمارا پردادا, ہماری اپنی قبریں نہیں ہیں, ہمارے بڑوں کی قبریں, ہمیں دادا کی یاد نہیں ہے, دادی کی یاد نہیں ہے, ماں باپ کی ہے, جب تک ہم ہیں دیکھ رہے ہیں, ہماری اولاد نہیں آئے گی, ہماری اولاد نہیں آئے گی, یاد نہیں رہے گی. قبر کا نام ہی مٹ جانا ہے. تو کرنا بھی یہی چاہیے کہ جو مٹ رہی ہے اس کو کھود کے دوسرا ڈال سکتے ہیں, کیونکہ دوسرا کا حق مار رہے ہیں یہ لوگ. تو جو لوگ آتے ہیں جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ علماء سے بات کر کے آتے ہیں, غیر اپنا. جی جی بالکل بالکل. وہ سرکاری ہمارے جو ٹھیکے دار ہیں صحیح ہے, وہ باقاعدہ کا وہ فارم ہوتا ہے, وہ ان کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ یہ لکھ کے دو کہ ہم اپنی قبر میں. اچھا وہ باقاعدہ پھر وہ لکھ کے, کیونکہ یہ لیگل ان لیگل کام نہیں ہے نا, لیگل ہے. ٹھیک ہے, وہ سرکاری کیونکہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے. اور فرض کریں کسی کا رشتہ دار نہیں ہے یہاں پہ, پھر بھی مینج کرتے ہیں. وہ مینج ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ قبرستان ہو تو جگہ نہ ملے, یہ کبھی ہو سکتا ہے. چلیں اللہ آپ کو سلامت. مہربانی جی, شکریہ. کام تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ بات ٹھیک ہے, زندگی ختم نہیں ہو سکتی, جتنا بھی کچھ کر لیں مگر قبرستان کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے. قبریں دفن ہونا ہی ہے لوگوں. روز قیامت تک قبرستان ختم نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, سلسلہ چلتا رہے گا, قبرستان کوئی ختم نہیں کر سکتا. چلیں مہربانی. اور بھائی ونس اگین شکریہ, خوش رہے. کراچی میں شہر کے اندر واقع قبرستانوں میں جگہ کی کمی اور ایک قبر میں 1 سے زائد مردوں کی تدفین اب ایک حقیقت ہے, لیکن اس طرز کی تدفین کے حوالے سے مختلف مکاتب کے علماء کی کیا رائے ہے یہ جاننا بہت ضروری تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قبر میں دفن کرنے کے احکام کے حوالے سے شریعت میں مستقل جو ہے وہ اس حوالے سے قاعدے قانون موجود ہیں. عام طور پہ قاعدہ یہی ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی انسان کو دفنایا جائے گا. البتہ جہاں جنگی صورتحال ہو, جیسے کہ موجودہ صورتحال میں ہم فلسطین وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی قبور بنائی جاتی ہیں, تو اس حوالے سے چونکہ عنوان ثانوی ہے اور وہاں پر حکم چونکہ تبدیل ہو گیا ہے, جنگی کیفیت ہے کہ قبر بنانا ممکن نہیں ہے, شہر کے شہر تباہ ہیں, ایسی صورت میں عنوان بدل جائے گا. مگر عام طور پر شہری زندگی میں جہاں ہم جی رہے ہیں وہاں کوشش یہ کی جائے کہ ایک قبر میں ایک ہی میت کو دفن کیا جائے. 1 سے زائد میت کو ایک وقت میں ایک ہی قبر میں دفن کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا, اور ایسا کرنا خلاف شریعت ہوگا. قبر کے اوپر قبر بنانا, فلور بنانا, تو بہرحال یہ یوں سمجھ لیں کہ جو قبر کے تقاضے ہیں یا انسان کو دفنانے کے تقاضے ہیں اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پر کہیں پر خدا نخواستہ, دیکھیے بلڈنگیں گر جاتی ہیں نا, بعض اوقات اللہ نہ کرے گر جاتی ہیں, ہمیں خبریں بھی آتی ہیں کہ فلاں بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. خدا نخواستہ کہیں زلزلہ آتا ہے, کوئی ایسا معاملہ, طوفان کا معاملہ, یا خدا نخواستہ زمین نیچے کی طرف دھستی ہے اور جو فلورنگ آپ نے بنائی ہوئی اور وہ ٹوٹ جائے تو قبروں کی بے حرمتی ہوگی نا, مردوں کی بے حرمتی ہوگی. تو وہ چیز جو انسانی حرمت کے خلاف ہو یا مسلمان کی حرمت کے خلاف ہو تو اس کے خلاف وہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے. ایک ہی فیملی کے مختلف افراد کو ایک ہی قبر میں دفنانے کا یہ جو رواج سا چل پڑا ہے, یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی خاص تصور نہیں ہے. قبروں کو مختلف فلورز کے اندر تبدیل کرنا, یعنی کئی منزلہ قبریں بنانا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اقرار الحسن بھائی اور جس طریقے سے سریام کی ٹیم مختلف ایشوز پر, چاہے سماجی ہوں, قومی ایشوز ہوں, معاشی ایشوز ہوں, جس طریقے سے اس پہ بہترین اور صحت مند پروگرامز ایک اعتدال میں رہتے ہوئے منعقد کرتے ہیں, یقیناً یہ لائق تحسین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرامز کو اعلیٰ سطح پر اس حوالے سے بھی لینا چاہیے کہ اس میں جو گزارشات علماء کی ایکسپرٹیز کی آتی ہیں اس کو لے کر گراؤنڈ پر ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے بہرحال جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو آگے آنا پڑے گا. سریام کی ٹیم اس حوالے سے لائق ستائش ہے کہ اتنے اہم موضوع پہ, جو شرعی موضوع ہے اور اس کا ہماری آخرت سے, دنیا سے, دونوں سے تعلق ہے, اس پہ لوگوں کی اس پہ جو ہے وہ ان کو متوجہ کیا. یہ معاشرے میں ان ایشوز کو کہ جن ایشوز کو کوئی نہیں دیکھتا, کوئی اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا یا ہمت نہیں کرتا,
تو ہمارے اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور معاشرے میں ایک اویئرنیس دیتے ہیں. جیسے قبروں کا معاملہ ہے, اس پر میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی پروگرام کر رہا ہو, لیکن انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. جناب بھائی اقرار الحسن صاحب نے اس اہم ترین مسئلے کے بارے میں جو یہ کمپین کی شکل کے اندر ماشاءاللہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کار خیر ہے اور نیکی کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی, عام انسانوں کی بہت بڑی کلیدی بنیادی ضرورت ہے. حکومت کو اس کی طرف فوری تو یہ غلط طریقہ ہے. جی تو جناب یہ تھا آج کا سرعام. میرے اپنے لیے بھی بہت حیران کن انکشافات تھے. شہر قائد میں جہاں زندگی بہت مشکل ہے, وہاں مرنا شاید زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہے. پچھلے 75 سالوں میں اس ملک کے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار لوگوں کو آسانی سے زندہ رہنے کی سہولت تو نہیں دے سکے, لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو آسانی سے مرنے کی سہولت بھی نہیں مل رہی ہے. کاش کہ اس ملک میں ہم زندہ رہنے والوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں مرنے والوں کے حقوق کی بھی پاسداری کر سکیں. اس شہر کے قبرستان, میرے چاروں جانب پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. آپ اس ملک کے حکمران ہیں, آپ اس ملک کے افسر ہیں, آپ اس ملک کے متعلقہ محکموں کے ارباب اختیار میں سے ہیں. آپ نے بھی انہی میں سے کسی ایک قبر میں جانا ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہمارا سفر آخرت ہے. ہم اگر آج زندہ ہیں, کسی منصب پر ہیں, اللہ نے ہمیں کوئی اختیار دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے ان لوگوں کی آخرت اور ان لوگوں کی تدفین اور ان کے مرنے کے مراحل کو آسان کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے.